شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. أما بعد، قد قال الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلى مومنین کرام، دعائے خالق کائنات آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. احباب جتنے بھی اپنی حاجات شرعیہ لے کے آئے ہیں، ظلم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. خالق کائنات، میرے کریم خالق، جتنے بھی بیمار بیٹھے ہیں مصیبت کام لوگوں کو عطا فرما. ان کے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کام لو عطا فرما. کریم خالق، جتنے بھی ملتمسین ہیں التماس سے دعا کر چکے ہیں، تو علیم بے صدور ہے، جو ان کی حاجات ہے اس حاجات کو پورا فرما. خصوصاً ایک سرجن ڈاکٹر صاحبہ سیدہ، انہوں نے آج مجھے دعا کے لیے پیغام بھیجا ہے، میسیج دیا انہوں نے مجھے. کریم خالق، ڈاکٹر صاحبہ سیدہ شیرازی کی جو حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں پورا منظور و مقبول فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما. میرا کریم خالق، میرا مہربان خالق، ہمارے جوانوں کا روزگار بابرکت بنا، وسعت عطا فرما. ہمارے عزیز اپنے وطن سے تمہارے وطن میں آ کے کاروبار کر رہے ہیں. کریم خالق، ان عزیزان کے رزق حلال میں وسعت برکت فرما، اور ان کی فلور مل کو ہر قسم کے حادثات، نقصانات اور پریشانیوں سے محفوظ فرما. عزیزم میسم شاہ صاحب، ذہن شاہ صاحب، علی شاہ صاحب اور دیگر ہمارے جوان بیٹے جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں، روزگار چاہتے ہیں. کریم خالق، ان کا اچھا روزگار ہونا. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب
وہ تشریف لے آئے، اپنا نام میرے ذہن میں اتر گیا، بلال نام غالب غالب ان کا ہے۔ کریم خالق ان کو صحب عہد فرما۔ ہمارے دوست بھائی عزادار حسین ابن علی سامنے تشریف فرما ہے، بیمار ہیں، کریم خالق انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ صلوات علی محمد و علی اور ایک کاظمی شاہ صاحب جو کہ بیرون ملک ہیں، ان کے لیے بھی کہا گیا ہے، کریم خالق ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ان کے رزق کے حلال میں وسعت اور برکت فرما۔ کریم خالق ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما، ہمارے آقا کو ہم پہ راضی فرما، میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلوات پر محمد و عزیزان، حضرت سید الانبیاء پیغمبر گرامی قادر یا شان رسول کے لیے جو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی نجات کے لیے اپنا قرآن، اللہ کی کتاب اور اپنی فطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم قرآن اور فطرت کے ساتھ تمسک کرو گے، تمہارے لیے ساری راہیں کھل جائیں گی۔ تمہیں ایک انسان بن کر زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے وہ تجھے قرآن بھی بتائے گا اور محمد و اہل بیت محمد بھی بتائیں گے۔ اچھی زندگی چاہتا ہے، بابرکت زندگی چاہتا ہے، ایسی زندگی چاہتا ہے کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دنیا اچھی ہو، آپ کی آخرت اچھی ہو؟ میرا بھائی، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر انسان قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کر لیتا، کسی مشکل کا شکار نہ ہوتا۔ حکم بیان ہوا ایک ایک کر کے، احکام تدریجاً آئے، دفعیت مفقود ہے، تدریجاً، کبھی کوئی حکم آیا، کبھی کوئی حکم آیا۔ پہلا حکم کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح باد ہو گیا۔ یہ تمہید ہے، چند جملے تمہید کی، میں آگے بڑھ رہا ہوں، پھر اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہاں کا آج آخری روز ہے، گویا کہ عاشور کا دن آپ منا رہے ہیں۔ عاشور والے دن حسین ابن علی بھی پکار رہے تھے خالق کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب زندگی میں جس کے لیے یہ ایک حکم آیا تھا، ابھی کوئی اور حکم راجہ صاحب نہیں آیا۔ زندگی میں ایک حکم آیا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اس حکم پہ اس نے عمل کیا، کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ سرور کائنات فرماتے ہیں یہ کامیاب زندگی گزار گیا، یہ دیندار ہے، اس نے دینداری کی زندگی گزاری ہے۔ پھر کوئی اور حکم آ جاتا ہے،
میرے حبیب ان کو یہ بتا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ زندگی میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ساتھ پڑھ لیتا ہے محمد الرسول اللہ۔ ابھی کوئی حکم آیا نہیں، مر جاتا ہے، پیغمبر ضمانت دے رہے ہیں یہ کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے۔ توجہ میری طرف رہنی ہے آپ نے، یہ کیا ہے؟ کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو پیغمبر بتا رہے ہیں، خدا بتا رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے۔ زندگی میں جو احکام آئے تھے اس نے عمل کر کے دکھایا۔ ابھی کوئی اور حکم آیا ہی نہیں ہے، مر گئے، کامیاب ہے۔ نماز کا حکم آ جاتا ہے، پھر اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ اقیموا الصلاۃ، گھبراؤ نہیں، نماز کا ٹائم آپ نماز نہ آتا تو گھبراؤ ہے، جو میں ویسے بیان کر رہا ہوں، آپ نمازی ہیں۔ آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور سچی بات کر رہا ہوں، حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں۔ علی والا ہو، حسین والا ہو، نمازی نہ ہو، میں نہیں مانتا۔ اگر علی والا ہے، حسین والا ہے، وہ نمازی ضرور ہے، میں نہیں مانتا۔ علی کی محبت کا تقاضا ہے، حسین کی محبت کا تقاضا ہے۔ حسین کی محبت والا سمجھتا ہے کہ نواز رسول آخری سجدہ کر کے مجھے پیغام دے کے گئے ہیں، یہ نماز تھی جس کا احیا میں نے کیا ہے، یہ دین ہے جس کا میں نے احیا کیا ہے۔ زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، نماز کا سجدہ بھی دے لیا، مر جاتا ہے، چوتھا حکم نہیں آیا۔ اللہ اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے یہ کامیاب زندگی گزار کے جا رہا، یہ کامیاب زندگی ہے، یہ جنتی ہے، یہ دیندار ہے۔ پھر کوئی حکم آ جاتا ہے روزہ رکھنے کا، اس پہ عمل کرتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کا حکم جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ جیسے جیسے احکام آتے رہے عمل کرتا رہا، زندگی میں نیا حکم نہیں آیا، مر جاتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ آج تجھے میں معراج کرانا چاہتا ہوں، زندگی میں جیسا جیسا حکم آتا رہا، عمل کرتا رہا، توحید کا حکم آیا، عمل کیا، رسالت کا آیا، عمل کیا، نماز کا آیا، عمل کیا، زکوٰۃ کا آیا، عمل کیا، مر جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ نے پیغمبر کو فرمایا میرا حبیب دین کا آخری حکم رہتا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے۔ وہ اعلان کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جو چاہتا ہے علی کی ولایت کے بغیر میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس کو چاہیے یہ تھا غدیر سے پہلے مر جاتا۔ اس کو چاہیے یہ تھا وہ غدیر سے پہلے مر جاتا۔ اب جب من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ حکم آ گیا ہے، ولایت علی کے بغیر تیری توحید بھی قابل قبول نہیں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس
کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ پہلے پیغمبر نے اعتراف کروا لیا اعلان سے پہلے، بتاؤ کیا تمہارے مال و جان پہ تصرف کرنے کا حق تجھ سے میں زیادہ نہیں رکھتا؟ مولا کا معنی بھی بتا دیا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، یعنی حق کے تصرف میں زیادہ رکھتا ہوں تمہاری جانوں پہ، تمہارے تجھ سے زیادہ۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ نبی لوگوں کے مال و جان سے، لوگوں کے مال و جان میں تصرف کرنے کا زیادہ حقدار ہے خود صاحب مال سے، صاحب جان سے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں، اس کا میرا بھائی علی مولا ہے، یعنی جس کا میں حاکم ہوں، میری حکومت اور علی کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب رسول کس کے مولا ہیں؟ اگر دنیا والوں کے مولا ہیں تو علی دنیا والوں کا مولا ہے، اگر علی آسمان والوں کا مولا ہے تو، اگر پیغمبر آسمان والوں کا مولا ہے تو علی آسمان والوں کا مولا، اگر علی آدم کا مولا، اگر رسول آدم کا مولا، علی آدم کا مولا، اگر میں ابراہیم کا مولا تو علی ابراہیم کا مولا، اگر میں نوح کا مولا تو علی نوح کا مولا، اگر میں عیسیٰ کا مولا تو علی عیسیٰ کا مولا، اگر میں موسیٰ کا مولا تو علی موسیٰ کا مولا، میں ابراہیم کا مولا، علی ابراہیم کا مولا، میں آدم کا مولا، ابراہیم آدم کا مولا، غرض ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا مولا میں ہوں، علی ان کا مولا ہے۔ اب ذرا جاگ کے سننا میرا بھائی، جب علی کا مقابلہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں کر سکتا، امتی کوئی امتی علی کے مقابلے میں کیسا آ سکتا ہے؟ جب نبی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بتاؤ کوئی امتی علی کا مقابلہ کیسا کرے گا؟ شکر کریں آپ کو اللہ نے مولا علی عطا فرمایا، علی مولا۔ بس یہ سلسلہ چلا ہے تو ایک جملہ اور میں کہہ دوں پھر پڑھتا ہوں آگے اپنے موضوع، یہ بھی موضوع کا حصہ ہی ہے۔ اعلان ہو گیا، شفقت جملہ کہاں چل گیا؟ اعلان ہوا، اعلان کے بعد مبارکی بھی ہوئی، لوگوں نے مبارکی دی، بڑے بڑے لوگوں نے مبارکی دی، یا علی مبارک ہو، آج کے بعد تم سب مومنوں کے اور مومنات کے مولا ہو گئے، ہر مومن اور ہر مومنہ کا مولا ہو گئے، مبارک ہو۔ جانا چاہتے ہیں؟ البتہ اس کا تاریخی پس منظر بھی تھوڑا سا میں عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر کو جب حکم ہوا نا کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے، حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرنی ہے، کچھ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔
پیغمبر نے فرمایا یہاں پہ رک جاؤ، جو آگے بڑھ گئے ہیں واپس بلا دو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ ملا دو۔ بھائی پیغمبر نے عملی طور پہ بتا دیا مقام خم غدیر میں خبردار، نہ کوئی علی سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ علی سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ علی وہ نقطہ اعتدال ہے، جو آگے بڑھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، جو پیچھے رہ جاتا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ علی کے ساتھ چلنا پڑے گا، علی کے قدم نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، پیچھے نہ رہ جا کہ مقصر بن جا، اتنا آگے نہ بڑھ جا کہ غالی بن جا۔ شیعہ بننا ہے، شیعہ علی بننے میں کمال ہے، شیعہ علی بننے میں کمال ہے۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے یہ سٹیج شیعوں کا سٹیج ہے، غالیوں کا نہیں۔ جہاں پہ بھی عزاداری ہوتی ہے وہ شیعہ علی ہوتے ہیں، وہ عزاداری کرتے ہیں۔ جانا چاہتے ہیں لوگ، پیغمبر خدا نے کہا نہیں ایسے نہیں جانا، ایسے نہیں جانا۔ یا رسول اللہ حکم ہو گیا، اعلان ہو گیا، سن لیا ہم نے، کہا نہیں خیمہ لگوا رہا ہوں، اپنے بھائی کے لیے مسند امامت بچھا رہا ہوں، میرے بھائی مسند امامت پہ بیٹھیں گے، خیمے میں جا کے بیعت اور مبارک کہنی ہے، مبارک کہنی ہے، بیعت کہنی ہے، بیعت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور اب آپ مبارک بادی تاریخ الفاظ مبارک بادی سارے مبارک دے رہے ہیں۔ آخر میں ایک بوڑھا صحابی صحصہ بن سعد پیغمبر کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میں بھی علی کو مبارکباد کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں مسند امامت پہ سوار ہیں، جاؤ مبارکباد کہہ دیجیے گا۔ مسند امامت بچھی ہوئے علی بیٹھے ہیں، اس خیمے میں گئے، سلام دیا، جواب ملا، کہا یا علی ہر بندہ تجھے مبارکباد کہہ رہا ہے، میں بھی مبارکباد کے لیے آیا ہوں، مگر ان کی مبارک کا انداز اپنا تھا، میرا اپنا ہے۔ یا علی وہ کہہ رہے تھے علی مبارک ہو امام بن گئے، علی مبارک ہو حاکم بن گئے، خلیفہ بن گئے۔ یا علی میں آپ کو مبارک نہیں دیتا، میں اس خلافت کو مبارکباد کہتا ہوں، خلافت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا خلیفہ مل گیا، تجھے مبارک ہو، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو علی جیسا امام مل گیا ہے۔ شکر کر، علی جیسا مولا علی جیسا امام، جتنا خالق کریم ہے نا، اس کریم خالق نے اپنے نمائندگان بھی کریم بھیجے ہیں۔ ہماری طرف سے کمزوری ہے، خالق کے بخشنے میں کمزوری نہیں ہے۔ میری کمزوری ہو سکتی ہے مگر خالق کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے، ہمارے رہبروں کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے، ہمارے قائدین کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے۔ علی سے لے کر مہدی دوران تک جتنے بھی ائمہ ہیں تمہیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں جدھر ہم جا رہے ہیں یہی راہ حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تیرے چھوٹے چھوٹے عمل کو اللہ بڑے بنا کے پیش کرتا ہے۔ عمل تیرا چھوٹا ہوتا ہے مگر خالق اس کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، تجھے بخشنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایام ہے نا رونے کے،
ہدف حسین سمجھنے کے بعد، مقصد حسین سمجھنے کے بعد جب روتا ہے انسان، تیرا رونا بھی ذریعہ بخشش بنا دیتا ہے، ذریعہ مغفرت بنا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من قال، میرے مولا علی فرما رہے ہیں، من قال، جس نے کہا، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں کہا؟ عند مقبرۃ من مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں جب جاتا ہے، کسی قبر کے پاس جاتا ہے، قبرستان میں داخل ہوتا ہے، انٹری باب پہ جب وہاں پاؤں رکھنا چاہتا ہے، قبرستان کی حدود پہ پہنچنا چاہتا ہے، یا کسی قبر پہ پہنچتا ہے، اس قبر پہ پہنچ کر، اس کی حد پہ پہنچ کر کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب اللہ لہ ثواب 50 سنہ۔ میرے آقا علی نسخہ دے رہے ہیں، بہترین نسخہ دے رہے ہیں۔ جو بھی کسی قبر پہ جاتا ہے یا قبرستان جاتا ہے، اس کی حد پہ پہنچتا ہے، باب انٹری پہ پہنچتا ہے، کہہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اللہ تجھے 50 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ پچاس سالوں کی عبادت کا ثواب، فقط ثواب نہیں ہے، وَمَحْيَا عَنْهُ وَعَنْ أُمِّهِ وَعَنْ أَبِيهِ، اللہ اکبر، ذُنُوبَ 50 سنہ۔ جس نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کے نامہ عمل سے، اس کے والدین کی نامہ عمل سے 50 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 50 سال کے گناہوں کو مٹا دینا۔ میرا بھائی 50 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، عمل کم ہے، اجر زیادہ ہے، کیوں؟ عمل کم ہے۔ قبرستان جاتے ہیں آپ لوگ، اگر فاتحہ کی غرض نہیں ہوتی تب بھی جب قریب سے گزرے پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 50 سال کی عبادت کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھ دیا جائے گا، اور 50 سال کے گناہ فقط تیرے نہیں، تیرے والدین کے نامہ عمل میں مٹا دیے جائیں گے۔ عمل کم ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ دیکھا عمل چھوٹا ہے، خالق نے اس کو کتنا بڑا بنا کے پیش کیا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے۔ دوسری روایات کو مروز خاطر رکھ کے اس کی علت بیان کی جا سکتی ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں ملتا ہے، دیگر روایات میں بھی ملتا ہے کہ جب کوئی رحمان اور رحیم کا ذکر لیتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس رحمان اور رحیم کے ذکر کی وجہ سے کسی مرحوم پر آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے۔ میرا بندہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، میں رحیم مجھے رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے والد پر یا اس کے عزیز پر یا کسی پر عذاب کیسے کر سکتا ہوں؟ رحمان کہتا ہے مجھے، رحیم کہتا ہے مجھے۔ میرا بھائی جب باب انٹری پہ پہنچتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ممکن ہے کسی سے عذاب اٹھ جائے، اللہ نے اس کے بدلے تجھے اتنا ثواب دیا ہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹا چھوٹا عمل کریم خالق بڑے بڑے عمل بنا کے پیش کر رہا ہے، تو سجدہ شکر کرتا ہے نا۔
سجدہ شکر میں چلا جاتا ہے، شکر کر کے اللہ نے تیرے مکتب میں سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ البتہ بعض اہل تسنن کو بھی ہم نے دیکھا ہے سجدہ شکر کرتے ہوئے۔ شکر کر، تجھے مکتب اہل بیت ملا ہے، سجدہ میں گرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، او میرے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یا رب انی ظلمت نفسی، سجدہ میں پڑا ہے، پیشانی خاک پہ رکھی ہوئی ہے، یہ مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا آلودہ انسان، روح سیاہ انسان اپنے کریم خالق کے سامنے پیشانی جو کسی غیر خدا کے سامنے ٹکانے کو یہ تیار نہیں ہے اور نہ جھکتی ہے، کریم خالق کے سامنے عاجزی کر کے اپنی پیشانی خاک پہ رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان، کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے اللہ، او میرا رب میں کتنا گناہگار ہوں، اپنے ظلم پہ گناہ، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اپنے نفس پہ گناہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں بندہ دایاں رخسار رکھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یا ربا یا سیدہ، پھر بایاں رخسار یا اللہ یا ربا یا سیدہ، کبھی پیشانی رکھتا ہے، کبھی رخسارہ رکھتا ہے۔ اللہ اپنے ملائکہ کو کہتا ہے میرے ملائکہ، ملائکتی، وہ میرے ملائکہ، میرا بندہ اپنی پیشانی، اپنے رخسار خاک پہ رکھ کے کہہ رہا ہے العفو العفو العفو، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ بتاؤ میں اپنے بندے کو کون سا انعام عطا کروں، کون سا انعام عطا کروں؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں میرے اللہ اپنے اس عظیم بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے میرے ملائکہ تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ میرے اللہ کیسا انصاف نہیں کیا؟ کہا جنت تمہیں واجب کے بدلے دیتا ہوں، جنت تو میں واجب کے بدلے دیتا ہوں۔ یہ سجدہ شکر واجب نہ تھا، اپنی مرضی سے سجدہ کر کے کہہ رہا ہے العفو العفو العفو، اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے۔ میرے اللہ پھر تو خود بتا تو کیا انعام دینا چاہتا ہے؟ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے میرے ملائکہ گواہ رہنا، میں اپنے اس عظیم بندے کو جو اپنی پیشانی اور رخسارے رکھ کے کہہ رہا ہے یا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کبھی یا اللہ کہتا ہے، کبھی یا سیدہ کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے العفو کی صدائے بلند کرتا ہے۔ یاد رکھنا اور گواہ رہنا میں نے اپنی رضا اس بندے کو دے دی ہے، میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں۔ بتاؤ جس بندے پہ رب راضی ہو، جس بندہ پہ رب راضی ہو اس کو کیا چاہیے؟ شکر کر میرا بھائی، تجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دیا ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ تمسک کرے گا تو قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی تو اس آیت سے گزرے گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ،
میرے مولا علی ابن ابی طالب. آج کی مجلس میں کبھی کبھی لکنت آتی ہے، معذرت، کل میری کافی بی پی لو ہو گیا تھا، 80 یا 50 پہ چلا گیا تھا، جس کی کمزوری کا ابھی تک میں احساس کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ مجھے صحت کاملہ عطا. کیا فرمایا، کیا کر رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، سننا میری بات غور سے سننا، اور اس کو مولانا ظہور حسین خان قبلہ نجفی مدثر العالی وہ نقل کر رہے تھے، میں نے ان سے یہ سنا ہے. معصوم مولا علی جب بھی تلاوت کرتے تھے نا، اور ایسی آیت سے گزر ہوتا جس کا خطاب مومنوں کو ہو رہا ہوتا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، جب یا ایھا الذین آمنوا کی تلاوت کرتے نا، قرآن مجید کو رکھ دیتے، خاموش ہو جاتے، خاموش ہونے کے بعد کہتے لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ بتا علی سے کیا چاہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، بتا علی سے کیا چاہتا ہے. پھر قرآن کی تلاوت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تجھے بھی اس جملے کے بعد کہنا چاہیے لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ بتا کیا حکم صادر کرنا چاہتا ہے. جب آگے پڑھیں گا نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو کہیں میرے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرے اس حکم کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. خود بھی جہنم سے بچوں گا، اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کروں. جہنم سے خود بچنا کمال نہیں ہے، کسی کو بچانا کمال ہے. خود بچنا کمال نہیں ہے، کسی کو بچانا کمال ہے. ایت اللہ تعالیٰ خانی بہت بڑے عالم دین، اتفاقاً ابھی میرے ذہن میں یہ واقعہ آ رہا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. میرے ایک بھائی بھی کہتے ہیں کہ کوئی علماء کا واقعہ بھی ساتھ ساتھ سنا دیا کریں. بہت بڑے عالم دین، یہ شاہ ایران جس کو روح اللہ الخمینی نے بغایا تھا، اس کا باپ یا دادے کے بعد کے وقت کی بات ہے، آیت اللہ طالقانی یہ بھی انقلاب لانا چاہتے تھے. فرد جرم کہ تو نے بغاوت کی، گرفتار کر لیا گیا. ساتھ یہ بھی کہا گیا اس کی جوان سالہ بیٹی کو گھر سے پکڑ کے ساتھ بند کر دیا جائے. اس کو بھی گرفتار کر دیا گیا. واشی کی ڈیوٹی لگائی گئی، اس کی بچی باقر ہے، اس کے ساتھ پابند ہے، جاؤ باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت کو بارہ بارہ کر دے. جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ اس کو روحانی تکلیف بھی پہنچاؤ. بھائی مکتب اہل بیت کا فقیہ تھا، مکتب اہل بیت کا عالم تھا. اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا، عام بندہ ہوتا، ٹکرے مار مار کے مر جاتا، پاگل ہو جاتا. مگر قرآن جانتا تھا مکتب اہل بیت کا فقیہ تھا، وہ اپنا فریضہ جانتا تھا، میرا فریضہ کیا بنتا ہے. طے ہوا، واشی سامنے آ جاتے ہیں. حاجی آقا یہ لحظے صبر کنید، تھوڑا سا صبر کریں. دیکھیں میری بیٹی مستغرہ ہے، میں بھی مضطر ہوں، وہ مجبور ہے، بے بس ہے، میں بھی بے بس ہوں. اگر تم یہ کام کرے گا نا، نہ میں جہنم میں جاؤں گا
نہ میری بیٹی جہنم میں جائے گی، تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ایک لحظہ صبر کر لے، میں اس سے اجازت لیتا ہوں، میں ولی بھی ساتھ بیٹھا ہوں، میں تیرا عقد کر دیتا ہوں، شہوت بھی مٹا لے، جہنم سے بھی بچ جائے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا، جتنا واسی تھا، پاؤں کے گرد کہتا ہے، اے فقیہ اہل بیت، تیری عظمت کو سلام، میں تیری بیٹی کی عزت کو بارا کرنا چاہتا ہوں، اس مشکل گھڑی میں تو مجھے جہنم سے بچنے کی ترکیبیں سوچنا۔ میرے بھائی، دوسرے کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، خالی خود نہیں، اپنی اولاد کو کم از کم جہنم سے بچا لیں۔ حق الولد علی الوالد، اولاد کا حق والد پر یہ ہے، ان یحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھے، خوبصورت نام رکھے۔ ماڈرن تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہاں ٹی وی پہ نام سنتے ہیں کہ کس فاحشہ کا اچھا نام ہے وہ رکھا جائے، کس مغنیہ کا نام اچھا ہے وہ رکھا جائے۔ کبھی رمشہ رکھ رہے ہوتے ہیں بیٹی کا نام، کبھی کوئی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بندے خدا، تجھے بھری کائنات میں بیٹے کے لیے محمد سے بڑھ کر نام نہیں ملے گا، بیٹی کے لیے فاطمہ سے بڑھ کر نام نہیں ملے گا۔ اچھا نام رکھنا پہلا حق ہے۔ وقت بہت قلیل ہو گیا، تھوڑا رہ گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ یحسن ادبہ، اس کی تربیت اچھی کرنی ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، مکتب اہل بیت پہ اس کو چلنے کا عادی بنانا ہے۔ یعلمہ تلاوت القرآن، تیسرا اس کی گردن پہ حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اس کو، قرآن کی تعلیم اس کو دی جائے۔ یعلمہ القرآن، قرآن کی تعلیم دی جائے اپنی اولاد کو۔ میرا بھائی بہن، اولاد ایک بہت بڑی اچھی نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کی نہیں ہے، کہتے ہیں مولانا دعا کیجیے ہمیں صاحب اولاد اللہ فرما دے، جس کی اولاد آ چکی ہے اس کی گردن پہ بوجھ آ گیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، ورنہ معاشر کا دن ہوگا۔ تیری اولاد کے گناہ تیرے نامہ عمل میں آ جائیں گے۔ تیری اولاد کے گناہ تیرے نامہ عمل میں، تیری اولاد کی نیکیاں تیرے نامہ عمل میں۔ پھر حضرت محمد صاحب یہ روایت پڑھ رہے تھے، میں نے ان سے یہ سنی تھی، جب محشر کا دن ہوگا نا، محشر کا دن، ایک بندہ اٹھے گا، نامہ اعمال لے گا، دیکھے گا میں نے زندگی میں شراب نہیں پیا، ادھر شراب کا گناہ جو ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں نے بے نمازی کبھی نہیں کی، بے نمازی کا ثواب، کبھی زنا نہیں کیا تھا۔ عرض کرے گا یا الہ العالمین، عالمین کا رب، میں نے زندگی میں شراب نہیں پیا، ادھر شراب کیسے آ گیا؟ فرمائے گا میں نے تجھے امانت بھیجی تھی، تیری اولاد، تیری گود میں اولاد کو امانت بھیجا تھا، اور تیری گردن پہ اس کا حق رکھا تھا، اس کی اچھی تربیت کر۔ ہاں اچھی تربیت کرتا اور وہ نہ لیتا تو حق بجانب تھا، تو نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ شرابی بنا ہے، کبابی بنا ہے، وہ زانی بنا ہے۔ اب وہ اکیلا نہیں بھگتے گا، ساتھ تجھے بھی بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا اٹھے گا، دیکھے گا میں نے زندگی میں نماز شب کبھی نہیں پڑھی، اولا یہ کہاں سے ثواب آ گیا؟ میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، میں نے تجھے دختر نکاح کر دی تھی، تو نے اچھی تربیت کی، اس اچھی تربیت کا نتیجہ یہ نکلا، یہ شب زندہ دار بن گیا، اب یہ ثواب اکیلا نہیں لے گا، تجھے بھی ملے گا۔ اولاد کی تربیت کا میرا بھائی،
اتقوا عن خضراء الدمن، پیغمبر فرماتے ہیں گندگی پہ اگنے والی سبزے سے بچو۔ بچے جننا کمال نہیں ہے، بچے جننا کمال نہیں ہے۔ بچے تو کوئی ایسے ہمارے لین لگا دیتے ہیں، 9 بچے جن دیتے ہیں۔ بچے جننا کمال نہیں، بچہ پیدا کر کے انسانیت سکھا کے معاشرے کے لیے مفید بنا کے حوالے معاشرے کے کرنا، یہ کمال ہے۔ ورنہ ڈنگر ہوگا، وہ ڈنگر ہوگا، وحشی ہوگا، وہ انسان کی صورت میں ایک وحشی پھر رہا ہے، انسان کی صورت میں ایک ڈنگر پھر رہا ہے جس کو تمیز نہیں ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، حرام کو استعمال کر رہا ہے، واجبات کو چھوڑ رہا ہے۔ میرا بھائی اگر تربیت کی ہوتی، اچھا معاشرے کے لیے مفید انسان بنایا ہوتا تو معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہوتا۔ ہاں، اتقوا عن خضراء الدمن، گندگی پہ اگی ہوئی سبزے سے اجتناب کرو۔ کسی نے پوچھا ما خضراء الدمن یا رسول اللہ، اے رسول خدا وہ گندگی پہ اگنے والی سبزی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا المرأة الحسنہ فی منبت السوء، وہ خوبصورت لڑکی جو کسی گندے گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، جہاں غیر محرموں کا آنا جانا ہوتا ہو، جہاں محرم اور غیر محرم کی پہچان نہ ہوتی ہو، جہاں پہ نماز کا رواج نہ ہو، جہاں پہ پردے کا رواج نہ ہو، جس طرح وہ خوبصورت عورت اس سبزے کی مانند ہے جو گندگی کے بھوکا ہے، دیکھنے میں وہ سبزہ بڑا بھلا لگتا ہے مگر اس کی جڑیں گندگی میں ہیں۔ لہذا اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اپنے ہونے والی اولاد کی ماں کا انتخاب ہے۔ اچھا انتخاب کر اپنی بیوی کا جو آپ کی ہونے والی اولاد کی ماں بنے گی، انتخاب اچھا کر۔ فیس بک کا رواج بن گیا ہے، فیس بکوں پہ یاری ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، لو میرج آتی ہے، کالج میں جاتے ہوئے، یونیورسٹی میں جاتے ہوئے فیس بک پہ لو میرج کرنے والا یہ شادی کر کے اب توقع یہ رکھتا ہے ابو ذر پیدا ہو۔ فیس بک پہ جو یاری لگا کے تو لے آیا ہے وہاں سے ابو ذر پیدا ہونے کی توقع نہ رکھ۔ ایسے گھر سے انتخاب کر جس گھر میں پردے کا رواج ہو، جس گھر میں محرم اور غیر محرم کا ایک تمیز ہو، غیر محرم کو آنے کی اجازت نہ ہو، دروازے اس گھر کے ہر وقت کھلے نہ رہیں، بند رہیں، کوئی آئے تو اجازت بغیر نہ آئے، اجازت لے کے آئے۔ ایسے گھر میں جا جہاں وہ کنیز خدا سجدہ کرنے کی یادی ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی یادی ہو، روزہ رکھنے کی یادی ہو، واجبات کی پابند ہو، ایسی کنیز پیدا کر، ایسی کنیز اپنے لیے ڈھونڈ اور اس کا انتخاب کر، ہونے والی اولاد کی ماں کا بطور ماں انتخاب کر، پھر اللہ اس میں برکت فرمائے گا۔ اس لیے کہ تیری اولاد کی بنیاد تقوی پہ ہوگی۔ اگر مسجد ہے نا، مسجد کی بنیاد غیر تقوی پر ہے، پیغمبر خدا نے فرما دیا تھا منافقوں نے جو مسجد قباء کے مقابلے بنائی تھی نا، فرمایا اس سے زیادہ غیر تقوی، اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، اس کو گرا دو۔ تقوی پہ ہونی چاہیے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا میرے بھائی، 15 منٹ رہ گئے ایک سے، بہت کچھ میں نے عرض کرنا تھا نہیں کر پایا، اتنا عرض کروں گا۔ یہ 8 دن اور 2 دن کل گریہ کر رہے ہیں، مجالس میں جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا موازنہ بھی کرتا رہنا کہ عشرہ سے پہلے کیسا تھا، اب عشرہ میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے یا نہیں۔
تبدیلی کرنی چاہیے. یہ اشبہ کو رسمی نہیں بنانا، عبادت سمجھنا ہے. عبادت تب بنے گا جب تیرے اندر تبدیلی آئے گی. سارا گھر لٹ گیا ہے زہرا کا. سات محرم سے پانی بند ہے. جب آئے گا نا عاشور، سارے چلے جائیں گے. اکبر بابا کی آنکھوں کا نور ختم کر کے چلا گیا. عباس کمر کا زور ختم کر کے چلے گئے. قاسم چلے گئے، حبیب چلے گئے، مسلم چلے گئے. میرے استاد بزرگوار علامہ ملک اعجاز حسین صاحب کا یہ جملہ ہے، مظلوم کربلا خیمے کی کنات پہ آ کے کھڑا ہو کے ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے اجڑے ہوئے شہر کو دیکھ رہا ہے. یا ابدال الصفا و یا حیجان الفرسا. اپنی غربت کی کبھی ہو کے دیتے ہیں، کبھی استغاثہ کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. پر درد بیان کرتے ہیں، حل من غابر یدب عن حکم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو بناتے رسول سے دشمنوں کو دور کرے. رسول زادیوں سے میرے بعد دشمنوں کو دور کرنے والا کوئی ہے. پھر اجڑے ہوئے خیموں کی طرف دیکھتے ہیں نا، دیکھ کے کہتے ہیں یا ابطال الصفا، او میرے شیر جوانوں، وجا ہے جان الفرسا، او میرے شیر سوارو، کہاں گئے ہو. مالی انادیکم فلا تجیبون، میں تجھے پکار رہا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے. پھر ایک ایک نا لیتے ہیں، او میرا اکبر کہاں گئے ہو، او میرا عباس کہاں گئے ہو، او بریر کہاں گئے ہو. حسین اکیلا رہ گیا ہے. آج حسین پکار رہا ہے. جب ایک مرتبہ پکارتا تھا کہیں سے عباس آتا ہوا نظر آتا تھا، کہیں سے اکبر آتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن آج اتنا غریب ہو گیا ہے. حسین پکار رہا ہے، حسین کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. اجرکم اللہ. اجڑے ہوئے خیموں کی طرف نگاہ کی، اپنے بھائیوں کے خیمے کی طرف دیکھے. فراح الخیمہ، دیکھا بھائیوں کے خیمے تو خالی پڑے. پھر اپنے اصحاب کے خیموں کی طرف دیکھا، فراح خالی. دیکھا وہ خیمے بھی خالی پڑے ہیں، سارے خیمے خالی ہیں. اب کہہ رہے ہیں کوئی ہے مردوں میں سے رہ گیا ہے جس کو میں ابھی تک نہیں ملا. پھر آتے ہیں اس خیمے میں جس میں سجاد بیمار سویا ہوا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بیمار سجاد سویا ہوا ہے. خیمے میں داخل ہوئے، میرے آقا سجاد کی نگاہ پڑی، تڑپ کے کہتے ہیں الیہ صدق، پھوٹے ماں جلدی کر مجھے سینے کا آسرا دے. کیوں خیر ہو میرا بیٹا؟ کہا ان ابن رسول اللہ قد اقبلنی، وہ دیکھو فرزند رسول میری طرف آ رہا ہے، میں کیسے سویا رہوں. تڑپ گئی زینب، اپنے بیمار کو آسرا دیا، اپنے بیمار کو سینہ کی ٹیک دی. حسین آ کے سلام کہتے ہو میرا بیمار بچڑا، السلام علیکہ. جواب ملا بیٹا تیری بیماری کا علاج کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا بابا میری بیماری ٹھیک ہے، زندگی گزر رہی ہے. اب بیمار کے پوچھنے کی باری آتی ہے. بیمار کہتے ہیں بابا مجھے بتاؤ تمہارے اور فوج اشکیا کے درمیان آج کیا فیصلہ ہوا ہے. جب یہ پوچھا نا حسین نے پریشان ہو کے زینب کی طرف دیکھا، زینب نے پریشان ہو کر حسین کی طرف دیکھا. آخر دامن صبر کو تھاما، کہا میرا بیٹا زمین کربلا ہمارے اور خونوں سے رنگین ہو گئی ہے. یہ کہنا تھا
فکر بڑی سجاد کی، کہتے اینان امی ابوالفضل العباد، میرا بابا مجھے بتاؤ میرا چاچا عباس کہاں گیا ہے؟ کہا وہ فرات پہ بازو کٹھا بیٹھا۔ اب فکر بڑی، این علی الاکبر، میرا بھائی اکبر کہاں گیا ہے؟ کہا میرا بیٹا زیادہ سوال نہ کر، قد قتل، وہ بھی مارا گیا ہے، سارے مارے گئے ہیں، مردوں میں سے یا تو بچ گیا ہے یا میں بچ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مردوں میں سے یا تم بچ گیا ہے یا میں بچ گیا ہوں۔ کہتے ہیں پھر میں جلدی کر، لیکن سیف ونسا، جلدی کر مجھے تلوار اور عصا لے آ کے دو۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا عصا کو کیا کرے گا، تلوار کو کیا کرے گا؟ بابا تیرا کوئی مددگار نہیں رہا، بابا تو اکیلا رہ گیا ہے، میں بیمار ہوں مگر تیری مدد کے لیے تیار ہوں۔ کہا بیٹا اگر تو مارا گیا بتا، یہ پھپھیوں کے ساتھ درباروں میں کون جائے گا، بازاروں میں کون جائے گا، شام لے کے جانے والا کون ہوگا؟ بیٹا تیرے ذریعے امامت باقی رہنی ہے، بیٹا تو نے پھپھیوں کے ساتھ جانا ہے میرے آقا۔ اب ودا کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی، اپنی بہن زینب کو کہتے ہیں اختی زینب ایتینی ثوب بثوب عتیق، میری بہن زینب ایک پرانا لباس مجھے لے آ کے دے دو، لا یرغب فیہ احد من القوم، جس میں کسی کی کوئی رغبت نہ ہو۔ میری آقا زادی وہ لباس لے آئی جو پرانا لباس تھا، تاریخ کے الفاظ ہیں حضرت نے کیا کیا، اس کو بھی بارہ کیا، جگہ جگہ سے پھاڑا تاکہ میرا بدن محفوظ رہ جائے، میرے بدن سے لباس نہ اتارا جائے۔ لیکن میں قربان جاؤں آقا تیری یہ کوشش بھی پوری نہ ہوئی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں آپ کی یہ کوشش بھی پوری نہ ہوئی، 11ویں کے دن یا اس سے پہلے یہ لباس بھی اتار لیا گیا تھا۔ عزادارو اب کیا ہوا؟ میرے آقا جانا چاہتے ہیں، میرے آقا جانا چاہتے ہیں۔ علامہ محمد حسین ندوی اپنی بابرکت کتاب سعادت الدارین میں لکھتے ہیں جب خیمے میں حسین کھڑے تھے نا، بیویوں کے ایک جرمٹ تھا، بیویوں کے ایک جرمٹ تھا، اس جرمٹ میں بیویوں کے جرمٹ میں حسین ابن علی تھے، نوحہ پڑھ رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، جانتی تھی ہمارے حسین نے جانا ہے پھر واپس نہیں آنا۔ وہ سو وہ کپڑا وہ لباس زیب تنقیہ، پھر ایک جملہ کہا یا سخینۃ و یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی سلام آخر السلام، اور میری بیٹی زینب اور میری بہن زینب اور میری بہن ام کلثوم، اپنے گھر کا آخری سلام قبول ہو، اور میرا یہ آخری سلام ہے اور یہ ودا والا سلام ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے جمع نہیں ہونا۔ اصحاب سوگنامہ والا لکھتا ہے معصوم جانا چاہتے ہیں، حسین جانا چاہتے ہیں، سکینہ پکار کے کہتی ہے موت، بابا کیا تو موت کے لیے تیار ہو چکا ہے؟ ہاں بیٹا، جس کا کوئی معین اور مددگار نہ ہو اس کے لیے موت ہی ہوتی ہے۔ حسین جانا چاہتے ہیں، پیچھے سے زینب دوڑتی ہیں، کہتی ہے مہلن یا اخی، مہلن یا اخی، توقف یا اخی، اور میرا بھیا حسین ایک دفعہ رک جا اور مجھے رج کے دیکھنے دے، اور مجھے پتا ہے پھر تو نے واپس نہیں آنا، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، پھر تو واپس نہیں آئے گا۔ رج کے دیکھا، یہ ودا کیا۔ پھر علامہ ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ فرماتے ہیں سوار ہوئے، اس گھوڑے پہ سوار ہوئے، ذوالجناب پہ سوار ہوئے، رخ کیا دشمنوں کی طرف۔ علی کی شعر میں بہادری کے جوہر دکھائے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہے۔ میرے استاد محترم کے جملے ہیں، بڑے پیارے جملے میں کہتا ہوں، حالت یہ ہے اب خیمے میں آنے کے قابل نہیں ہے،
حالت یہ تھی، یہ زینب کو میں حالت کیسے دکھاؤں گا، اپنی بیٹی سکینہ کو کیسے دکھاؤں گا۔ فرمایا حسین زین ذوالجناح پہ ایسے جھوم رہے تھے، کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں، جیسے کوفہ میں بابا علی ضرب لگنے کے بعد کبھی دائیں طرف جھکتے تھے کبھی بائیں طرف جھکتے تھے، ارادہ کر رہے ہیں اتروں مگر اتروانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی سجن موجود نہیں تھا، اتنا چاہتے تھے، ارادہ کر رہے تھے، مگر ایک ظالم بڑھا، اس نے ایسا زوردار پتھر مارا جو مولا کی پیشانی میں لگا، خون کا فوارہ باہر آیا، اپنا دامن ابا لیا، اس خون کے فوارے کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ایک ظالم نے تیر شعبہ تیر مارا جو میرے آقا کے سینے میں لگا، اب پیشانی کو چھوڑا، اپنے سینے کے سامنے ہاتھ رکھا، اپنی داڑھی پہ ملا، قضا القا جدی رسول اللہ، میں اسی حالت میں اپنے بابا رسول کے سامنے پیش ہوں گا۔ ابھی یہ پسینے کا خون صاف کر رہے تھے، ایک ظالم نے ایسا وار کیا، دائیں رخسار کے بل میرے آقا ریت کربلا پہ آئے، میرے استاد محترم فرما رہے تھے میرے آقا کا زیر زمین پہ آنے کا انداز ایسا تھا، خود نہیں اترے، اترایا گیا ہے، یا نیزے کی نوک سے اترایا گیا ہے، یا تلوار اور نیزے کی انی سے اتروایا گیا ہے، یا گرز مارا گیا ہے، میرے آقا اترے، دائیں رخسار کے بل اترے، کافی دار بے دیر بیٹھے رہے، جب غشی سے کچھ فاتح ہوا نا، دیکھا یہ مقتل نہیں ہے، اٹھ کھڑے ہوئے، چند قدم چلتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں۔ کیا حسین کتنے کمزور ہو گئے تھے؟ نہ میرا بھائی مقتل کہتی ہے، حسین کو اتنی کمزوری نہیں ہوتی، حسین دیکھتے تھے میری مقتل نہیں ہے، چل کے چلنا چاہتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے حسین گر جاتا ہے، پھر اٹھ کے چلتے ہیں، کوئی تلوار کا وار کرتا ہے، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھ کے چلتے ہیں، پھر کوئی نیزے کا وار کرتا ہے۔ حسین بالآخر پہنچے اپنی مقتل گاہ پہ، کافی دیر وہاں پہ غشی کی حالت میں پڑے رہے۔ میرے استاد محترم فرما رہے تھے کبھی کوئی ظالم آتا ہے، کبھی کوئی ظالم آتا ہے، کسی کو علی نظر آتا ہے، کسی کو نبی نظر آتا ہے، بالآخر آیا جس نے عرش خدا کو ہلایا، جس نے زمین کو ہلایا، شمر آتا ہے، مولا کے سینے پہ سوار ہوتا ہے، مولا نے آنکھیں بلند کی، مولا فرماتے ہیں شمر بڑی بلند جگہ پہ سوار ہو گیا، بڑی بلند جگہ پہ سوار ہو گیا ہے۔ آج میرے بابا کا وہ فرمان، میرے نانا کا فرمان سچ ثابت ہو گیا ہے۔ میرے بابا نے بتایا تھا ایک ایسا بندہ بدبخت، ڈبہ کتا، میرے استاد فرماتے ڈبہ کتا ترجمہ کر رہے تھے، میرے بیٹے کی پشت یا سینے پہ سوار ہوگا۔ آج وہ میں نے بابا کی تعبیر دیکھ لی ہے، تو میری پشت پہ سینے پہ سوار ہے، عزادارو یہ اپنے کوند خنجر سے ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سینے سامنے کی طرف سے ذبح کرنا چاہا، کامیاب نہ ہوا، پھر مولا کی زلفوں سے پکڑا، پشت کے بال سینے کے بل کیا، پشت کی طرف سے چلانا چاہتا ہے، حالت یہ ہے ادھر کون خنجر چل رہے ہیں، 70 قدم پہ زینب کھڑی ہے، ابن سعد کو کہہ رہی ہے ابن سعد اتنظرو، تو دیکھ رہا ہے میرا بے بھائی قتل ہو رہا ہے، معافی کو مسلم، اور تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، آدھا حسینون مرمن بالدماء، یہ حسین خون اور ریت میں لطبت ہے، تم دیکھتے رہو، تم دیکھ رہے ہو میرا بھیا قتل ہو رہا ہے۔ جب آخری ضرب چلی ایک آواز پیدا ہوئی، قد قتل حسین ابن علی، حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ یہ آواز ہر ایک نے سنی، طوفان بلند ہوا، آندھی آئی، ذوالجناح کی باغیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دوڑتا ہوا واپس آیا، حالت کیا ہے؟ جب سقیل
مدینہ میں دیکھا میرے بابا کا گھوڑا آیا، تیزی سے خیمہ سے باہر آئی، اپنے بابا کے گھوڑا کو دیکھا، باگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، زین اڑتی ہوئی ہے، گھوڑے کے باہیں گردن میں ڈال کے کہتی ہے یا جواد ابی، یا جواد ابی، اور میرے بابے کا گھوڑا پتا اسوقے ابونا، کیا میرے بابا کو سیراب کیا گیا ہے؟ اتنا جو پیاسا تھا کیا پانی پلایا گیا ہے؟ ام قتلوہ عطشانا، یا اس کو پیاسا قتل کیا گیا؟ کریم خالق بحق محمد والے بیت محمد، میرے مالک تمام بیماروں کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما، حمدن و ثنا کی غلطی ہوئی تو معاف فرما۔ میرے کریم خالق ان آنسوؤں کا صدقہ، عزاداروں کی عظمت کا صدقہ، میرے اللہ نیک عزادار ان کے پاؤں کی خاک کا صدقہ، کریم خالق مجھے بھی صحت کامل و عاجلہ میرے اللہ محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، میری اس مجلس حمد و ثنا کی غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما۔ میرے اللہ ہمارے آقا کا جلدی ظہور فرما، ہمارے آقا کو ہم پہ راضی فرما، جہاں کہیں بھی میرے مولا صاحب عزا ہیں میرے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو سلامتی عطا فرما، تعجیل ظہور فرما، میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے کریم خالق ڈاکٹر صاحبہ سرجن ہیں، انہوں نے مجھے سپیشل میسج کیا ہے، میرے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی حاجات شریعہ جتنی بھی ہیں میرے کریم خالق محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، اور سیدہ کی جتنی بھی آرزویں ہیں شرعی آرزویں پوری فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی یہاں احباب اپنی حاجات لے کے آئے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے کریم خالق اس محفل میں میرے ایک محسن بیٹھے ہیں، بیرونی قوم کے محسن بیٹھے ہیں، میرے کریم خالق ان کی حفاظت فرما، میرے کریم خالق ان کی توفیقات خیر بھی عطا فرما، دشمنوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو دشمنوں سے محفوظ فرما، شیعہ حیدر قرار جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ میرا کریم خالق ڈاکٹر بلال صاحب صبح مجھے ٹیکہ لگانے کے لیے آئے تو دعا کا کہہ گئے کریم خالق ان کو صاحب اولاد فرما۔ میرا کریم خالق محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، ہمارے عزیز اسد عباس یوسف اشرا کے مجالس کے بانی بھی ہیں، میرے کریم خالق ان کی جتنے بھی مرحوم مرحومات ہیں بالخصوص ان کے والد بزرگوار ان کی مغفرت فرما، ان کا حشر و نشر عزاداران حسین ابن علی کے ساتھ فرما، میرے اللہ ان کے روزگار میں برکت فرما، کریم خالق ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا، ان کی اولاد کو نمازی و عزادار بنا، ماقبی بنا، میرے کریم خالق محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، میرے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں میں سے اولاد، جو شاید بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزم زین اور علی میسم، اور انہوں نے خصوصی طور پہ مجھے کہا ہے کہ آج دعا کرنی، کریم خالق ان کے روزگار بابرکت فرما، ان کو بابرکت روزگار عطا فرما، میرے کریم خالق ان کے علی کے والد بزرگوار سید اقرار قاظمی وہ عالم سفر میں ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت برکت فرما۔ کریم خالق ہمارے بھائی بیمار ہیں، سامنے اشارہ کر رہے ہیں، کریم خالق ان کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما۔ جتنے احباب جو حاجات رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی مولانا صاحب کو کہیں، میرے کریم خالق تو علیم بے صدور ہے، تو جانتا ہے ان کی ضروریات کو، میرے اللہ ان کی ضروریات شرعیہ پوری فرما، میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ علی ایمان فرما، ہمیں زندگی میں پھر ایام ادا منانے کا موقع عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ